بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ نمبر 3 ہم نے ڈائنامکس سٹارٹ کیا ہوا تھا. آج ہم اس کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں نیوٹنز لاز آف موشن، جو کہ 3 ہیں. آج ہم نیوٹن کا فرسٹ لا پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ لا آف انرشیا کو بھی بتائیں گے آپ کو کہ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کیا ہوتا ہے. نیوٹنز لاز آف موشن جو ہے یہ ریلیشن شپ ہے فورس، mass and acceleration. یہ آپ کے پاس نیوٹنز لاز جو ہیں وہ انہی 3 کے ریلیشن شپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو نیوٹنز لاز آف موشن آج ہمارا نیوٹن کا فرسٹ لا ہے. فرسٹ لا آف موشن کیا ہے؟ اس کی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ہے نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کی کہ ٹو ایوری باڈی اسٹیٹس کیا ہوگی. ایوری باڈی جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کو مینٹین رکھے گی. اگر وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہنا چاہتی ہے، اور اگر وہ موشن میں ہے تو وہ موشن میں رہے گی جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس اس پر ایکٹ نہ ہو. اکارڈنگ ٹو نیوٹن فرسٹ لا ٹو ایوری موشن کیا ہوگی؟ ایوری موشن جو ہے وہ مینٹین کرے گی اپنی اسٹیٹ کو، either it is rest or uniform motion unless an external force is applied on it. جب تک کوئی بیرونی قوت اگر اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، اور اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی، اور اگر باڈی موشن میں ہے تو وہ اپنی موشن کنٹینیو رکھے گی. اس کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو ایک اگر بک ٹیبل کے اوپر موجود ہو تو وہ ریسٹ میں پڑی رہے گی جب تک کوئی اس کو اٹھا نہ لے. اور اسی طرح اگر ایک بال ہے اور وہ اگر موو کر رہی ہے ایک گراؤنڈ میں تو وہ اپنی حرکت جاری رکھے گی جب تک اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس اپلائیڈ نہ ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کے جو ہے وہ 2 پارٹس ہیں. ایک ریسٹ کے اوپر ہے اور دوسرا یونیفارم موشن پر ہے. اگر آپ ریسٹ کو دیکھیں تو بات آپ کے سامنے ہے کہ اگر ایک ٹیبل روم میں پڑی ہوئی ہے یا ٹیبل کے اوپر ایک بک پڑی ہوئی ہے تو وہ جب تک اس کو ایکسٹرنل فورس، کوئی بیرونی قوت اس کو اٹھا نہ لے، اس کو موو نہ کرے، فورس نہ لگائے، پش نہ کرے، وہ اپنی اسٹیٹ کو چینج نہیں کرے گی. تو فرسٹ پارٹ تو آپ نے دیکھ لیا. اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں، جو نیوٹن نے کہا ہے کہ اگر ایک بال ہے، وہ فٹ بال جس طرح ہم اس کو کک لگاتے ہیں تو وہ اپنی جو موشن ہے وہ جاری رکھے گی. لیکن اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب ہم کسی گراؤنڈ میں کسی بال کو کک لگاتے ہیں تو وہ بال جو ہے وہ ڈسٹینس طے کرنے کے بعد رک جاتی ہے. رکتی کیوں ہے؟ اس کے اوپر ایکسٹرنل فورسز ایکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو تھارولی دیکھیں تو یہی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر نیوٹن کے کہنے کے مطابق تو وہ موشن میں جاری رہے گی جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر ایکٹ نہ ہو. اب اس بال کے اوپر ایکسٹرنل فورس ایکٹ ہو رہی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ہم دیکھ نہیں پا رہے. تو وہ جو گراؤنڈ کے ساتھ کنٹیکٹ فورسز ہیں، جو فرکشن ہے، یہ جو فورسز ہیں، سرفیس کی جو رفنس ہے، وہ اس فٹ بال، اس بال کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ باڈی جو ہے وہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد رک جاتی ہے. اگر یہ فورسز نہ ہوتی تو بال جو ہے وہ اپنی موشن کنٹینیو رکھتی اکارڈنگ ٹو نیوٹن. تو نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کیا ہے کہ اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی، اور اگر ایک باڈی موشن میں ہے تو وہ موشن میں رہے گی جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر ایکٹ نہ ہو. تو ایکسٹرنل فورس وہ جو اس کے اوپر آپ اپلائی کرتے ہیں. تو ہم میتھمیٹیکلی دیکھیں تو نیوٹن فرسٹ لا آف موشن جو ہے اس طرح ہو جائے گا میتھمیٹیکلی کہ اس کے اوپر ایف فورس اگر 0 ہے تو ایکسلریشن بھی 0 ہوگا.
मैथमेटिकली मीन ये फोर्स इज इक्वल टू जीरो मीन एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं होगी तो उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है उस वक्त तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है, उस वक्त वो बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ तो हमने मोशन की भी बात की तो उसमें तो एक्सेलरेशन होता है, तो हम यही बात कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होगा उस वक्त जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, क्योंकि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी उस वक्त भी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब भी उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि फोर्स जब जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी हमारे पास जीरो है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन a straight line unless an external force is applied on it, कि जब तक कोई बैरूनी कुव्वत उस पर असरअंदाज नहीं होगी तब तक जो है वो बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी। न्यूटन लॉज जो हैं, जो तीनों लॉज हैं, ये हमारे पास जो है एवरीडे लाइफ आप इसको यूज भी करते हैं और आप इनको देखते हैं। मैं इनकी आपको एग्जांपल्स भी ऐसी दूंगा जो आप डेली लाइफ में आप लोगों ने ऑब्जर्व भी की होंगी। तो ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? ये जो है ये भी बॉडी की जो है नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट को क्या करती है, मेंटेन करती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। तो जिस तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिस तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो भी अपनी स्टेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। तो इसी तरह लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही है कि बॉडी की वो नेचुरल टेंडेंसी कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है, कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में। इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है आप जो है ये मास ऑफ बॉडी, जिस तरह आप उसकी क्वांटिटेटिव मेजर लेते हैं तो उसको हम इनर्शिया का कहते हैं। तो इस तरह मास की यूनिट्स भी किलोग्राम हम लेते हैं, इस तरह जो इनर्शिया होगा वो भी किलोग्राम में ही मेजर किया जाता है इनर्शिया। तो इनर्शिया मीन उसकी मिकदार है ऑब्जेक्ट की बॉडी की, जो क्वांटिटेटिवली आप उसको मेजर करते हैं। तो इस तरह जो है जिस ऑब्जेक्ट का, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का जो मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम होगा उसका इनर्शिया भी तो कम होगा। तो इस तरह हम ये रिलेट कर रहे हैं मास से इनर्शिया को। तो इनर्शिया को हम आप कैसे फील करते हैं इनर्शिया को? इनर्शिया आपको फील होता है अगर आप देखें डेली लाइफ में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप एक गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हों और अगर वो गाड़ी फास्ट स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर रही हो और ड्राइवर जो है अगर उसकी अचानक से ब्रेक्स लगा ले तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसलिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका जो फेस है वो जो अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो आगे वाली सीट पर ना आए, या अगर आप फ्रंट सीट पर हैं तो विंड स्क्रीन पर ना आए। तो उसकी वजह क्या है कि आप जब ये इनर्शिया है, ये आप यहाँ पर इनर्शिया को फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनर्शिया आपको फील हो रहा है कि जब ड्राइवर ब्रेक्स लगाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप अपने इसको देखें अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से तो आप रेस्ट में हैं, लेकिन अगर आप बाहर किसी आदमी को देखें, वो अगर आपको देख रहा है गाड़ी में जाता हुआ तो आप मूव कर रहे हैं। तो इस तरह जो जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो आप तो मूव कर रहे हैं, तो आप अपनी स्टेट को, वो गाड़ी जो है वो अपनी मेंटेन रखती है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, आपकी जो जिस्म है वो रेस्ट में है, आपका जो बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहती है, तो जिसकी वजह से आपको आगे की तरफ झुकना पड़ता है। इसी तरह
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈرائیور جو ہے وہ اچانک موڑ کاٹتا ہے کسی ٹرن کے اوپر تو تب بھی آپ جو ہے وہ آؤٹ ورڈ پش ملتا ہے آپ کو، تو یہ ڈیو ٹو انرشیا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ بیٹھے ہوئے اچانک گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں پر بھی آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ پیچھے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ آپ انرشیا کو کیسے جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ اپنی سٹیٹ کو مینٹین رکھنا چاہتی ہے، سٹیٹ کو مینٹین رکھنا چاہتی ہے۔ جس طرح گاڑی میں جب آپ بیٹھے تو آپ کی جو جب گاڑی موو ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی ٹوٹلی باڈی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، موو ہو رہی ہے، اور جب اچانک بریک لگتی ہے تو جو سیٹ کے ساتھ کنٹیکٹ پارٹ ہوتا ہے وہ رکتا ہے، جبکہ اپر پارٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی سٹیٹ کو مینٹین رکھتا ہے، اور اس طرح آپ آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ بریک لگاتا ہے، یہ اچانک سے سٹارٹ کرتا ہے، تو جب آپ بالکل ریسٹ میں ہوتے ہیں تو گاڑی جب موو کرتی ہے تو لوور پارٹ جو آپ کا سیٹ سے کنٹیکٹ ہوتا ہے وہ موو کر جاتا ہے، بٹ اپر پارٹ جو ہے ابھی بھی ریسٹ میں ہوتا ہے، وہ اپنی سٹیٹ کو مینٹین کیے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ یہ حصہ آگے جاتا ہے اور آپ پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ انرشیا ہے جو آپ لوگوں نے اس کو جو ڈیلی لائف میں جو ہے فیل بھی کیا ہوگا انرشیا کو۔ تو اسی طرح اس کی اگر آپ ایگزامپلز میں یہ آپ اس میں ایگزامپلز دے سکتے ہیں نیوٹن فرسٹ لا آف موشن میں بھی، کہ جو ہے ایک جب تیز بچہ بھاگ رہا ہو اور آگے سٹون پڑا ہو بڑا سا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کا پاؤں سے لگتا ہے تو وہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، آگے کی طرف کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو ٹوٹلی باڈی اس کی موو کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اس کا پاؤں پتھر سے لگتا ہے تو اس کا پاؤں رک جاتا ہے، جبکہ اس کی باڈی اوپر والا حصہ ساری باڈی جو ہے وہ موشن میں ہوتی ہے، اس طرح وہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ اس کی ایگزامپل ہے۔ دوسری گاڑی کی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں جب وہ فارورڈ موو کرتی ہے۔ تو نیوٹن فرسٹ لا آف موشن یہ ہے آپ کے پاس، جس کو آپ ڈیلی لائف میں آپ کے پاس اپلیکیبل بھی ہے، اور سمپل سی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے دو پارٹس ہیں، ایک ریسٹ سے ایک موشن پر۔ میتھمیٹیکلی فارم اس کی فورس از اکول ٹو 0، ایکسلریشن از اکول ٹو 0، باڈی اپنی اسٹیٹ کو مینٹین رکھتی ہے، اگر وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہنا چاہتی ہے، اگر وہ موشن میں ہے تو موشن میں رہنا چاہتی ہے، جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے اوپر ایکٹ نہ ہو۔ تو یہ جو ہے آپ کے پاس نیوٹن فرسٹ لا آف موشن ہے اینڈ لا آف انرشیا۔